حویلی کی بالائی منزل پر واقع احتشام خان کا کمرہ کسی جنگ زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی اور مہنگے پرفیومز کی خوشبو کے ساتھ ساتھ سگریٹ کے دھوئیں کی ایک دبی دبی سی بو رچی بسی تھی۔ احتشام چونکہ شہر کے بڑے کاروباری گروپ کا وارث تھا، اس لیے اس کی مصروفیت اور مزاج دونوں ہی آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ کمرے میں پھیلی فائلیں، جوتوں کے جوڑے اور صوفے پر بکھرے ہوئے کوٹ اس کی بے ترتیبی کی گواہی دے رہے تھے۔ اس دوران چچی جان یعنی احتشام کی والدہ بیگم زبیدہ اپنے کمرے سے نکل کر راہداری میں آئیں تو عائزہ کو گنگناتے ہوئے گزرتے دیکھا۔ عائزہ جو اس گھر کی لاڈلی اور اپنے بابا جان کی وفات کے بعد سب کی آنکھ کا تارا تھی، اپنی شرارتوں اور نٹکھٹ مزاج کی وجہ سے پورے گھر میں مشہور تھی۔ بیگم زبیدہ نے اسے روک کر پیار سے کہا، عائزہ بیٹا، ذرا دیکھو تو احتشام کے کمرے کا کیا حال ہو رہا ہے۔ وہ صبح سویرے کسی میٹنگ کے لیے نکلا ہے اور پیچھے کباڑ خانہ چھوڑ گیا ہے۔ تم ذرا ترتیب دے دو گی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ عائزہ نے شوخی سے گردن جھٹکی اور بولی، چچی جان، آپ حکم کریں اور میں نہ مانوں۔ ویسے بھی اس خڑوس لالا کے کمرے میں تھوڑی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ عائزہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی ناک چڑھ گئی۔ اسے سگریٹ کی بو سے سخت چڑ تھی۔ اس نے کھڑکیاں کھولیں، پردے ہٹائے اور صفائی شروع کر دی۔ صفائی کرتے کرتے اس کی نظر سائڈ ٹیبل کے دراز پر پڑی جو آدھا کھلا تھا۔ اس میں سگریٹ کا ایک بہت قیمتی اور نیا پیکٹ رکھا ہوا تھا۔ عائزہ کے ذہن میں فوراً ایک شرارت نے جنم لیا۔ اس نے پیکٹ اٹھایا اور سوچا کہ لالا کو سبق سکھانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ وہ سیدھی باتھ روم میں گئی اور ایک ایک کر کے تمام سگریٹ کموڈ میں ڈال کر فلش چلانے ہی والی تھی کہ اس کا جی للچایا۔ اس نے سارے سگریٹ وہاں تیرا دیے اور ڈبے کو خالی کر کے وہیں چھوڑ دیا۔ ابھی وہ کمرے کی آخری سیٹنگ کر ہی رہی تھی کہ نیچے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ احتشام خان غصے اور تھکن میں چور کمرے میں داخل ہوا تو سامنے عائزہ کو دیکھ کر اس کی بنویں تن گئی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ بیڈ پر پھینکا اور کرخت آواز میں بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور میرا کمرہ چھیڑنے کی ہمت کس نے کی ہے؟ عائزہ نے بڑے اطمینان سے جھالن چٹکتے ہوئے کہا، ارے لالا، آپ کا شکریہ۔ کہاں ہے؟ میں نے اتنی محنت سے آپ کا کمرہ چمکایا ہے، ورنہ یہاں تو سانس لینا محال تھا۔ احتشام نے اسے نظر انداز کیا اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے جیسے باتھ روم کا دروازہ کھولا، اس کی نظر کموڈ میں تیرتے اپنے مہنگی ترین غیر ملکی سگریٹوں پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور وہ دھاڑا، عائزہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس گدھے کی اولاد نے میرے سگریٹ برباد کر دیے ہیں؟ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ باہر راہداری میں کھڑی ملازمہ بھی سہم گئی۔ عائزہ نے ذرا برابر خوف محسوس نہیں کیا، بلکہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر بڑے سکون سے بال کان کے پیچھے اڑسے اور نہایت معصومیت سے بولی، ہائے اللہ، لالا، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی سگریٹ پینے والے سیدھے جہنم میں جاتے ہیں۔ میں نے تو آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کا جہنم کا راستہ تھوڑا لمبا کر دیا، اور رہی بات گدھے کی اولاد کی تو ذرا سوچ کر بولیں۔ آپ میرے تایا جان یعنی اپنے پاپا کو گدھے کہہ رہے ہیں، میں تو ان کی ہی بیٹی ہوں نا۔ میں بھی جا کر ان کو بتاتی ہوں کہ ان کا بیٹا ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ احتشام کا غصہ اب بے بسی میں بدلنے لگا۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور بولا، زبان سنبھال کر بات کرو ٹڈی۔ تم جانتی ہو وہ پیکٹ کتنی مشکل سے ملا تھا؟ وہ امپورٹنٹ سگریٹ تھے۔ عائزہ نے کنچ کایر بولی، امپورٹنٹ ہوں یا مقامی، پھیپھڑے تو سب کے ایک جیسے ہی کالے کرتے ہیں نا۔ اور خبردار جو مجھے دوبارہ ٹڈی کہا، میں اپنے قد میں پوری ہوں، آپ ہی ضرورت سے زیادہ لمبے ہیں۔ احتشام نے ہاتھ بلند کر کے اسے ڈرانا چاہا تو وہ فوراً پیچھے ہٹی اور چلائی، چچی جان، دیکھیں، لالا مجھے مار رہے ہیں اور بڑے تایا ابو کو گالی دے رہے ہیں۔ احتشام نے جلدی سے اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کی اور غصے سے سرگوشی کی، خاموش ہو جاؤ ورنہ میں سچ مچ تمہارا گلا دبا دوں گا۔ ایک تو میرے سگریٹ تباہ کیے، اوپر سے مجھے بلیک میل کر رہی ہو۔ عائزہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور ہنستے ہوئے بھاگ کر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی اور وہاں سے انگوٹھا دکھا کر بولی، پہلے توبہ کریں کہ آئندہ سگریٹ نہیں پئیں گے، ورنہ پورے گھر میں ڈھنڈورا پیٹ دوں گی کہ احتشام خان سگریٹ کے دکھ میں پاگل ہو گئے ہیں۔ احتشام نے بیڈ پر پڑا تکیہ اٹھا کر اسے مارنے کے لیے پھینکا، لیکن وہ لچک کر بچ گئی اور کلکلاتی ہوئی نیچے بھاگ گئی۔ احتشام وہیں کھڑا ہانپ رہا تھا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کا کیا کرے جو اس کے پورے ڈسپلن کو 1 منٹ میں تہبالہ کر دیتی تھی۔ اسے اپنی قیمتی چیزوں کے ضیاع پر جتنا غصہ تھا، اسے کہیں زیادہ اس بات پر تپش ہو رہی تھی کہ عائزہ نے اسے اس کے اپنے ہی الفاظ میں پھنسا لیا تھا۔ وہ بڑبڑایا کہ اس لڑکی کا علاج کرنا ہی پڑے گا، یہ دن بدن سر چڑھتی جا رہی ہے، جبکہ نیچے حال میں عائزہ اپنی فتح کی خوشی میں دادی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ابھی تو یہ شروعات ہے، لالا ابھی تو آپ کو بہت سے سبق سکھانے باقی ہیں۔ گھر کا ماحول ان دونوں کی اس دائمی جنگ سے ہمیشہ گرم رہتا تھا، لیکن آج کی سگریٹ والی واردات ایک ایسی چنگاری تھی جس نے ان کے درمیان دشمنی کی ایک نئی اور مضبوط دیوار کھڑی کر دی تھی، جو آگے چل کر کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بننے والی تھی۔ عائزہ کی شرارتیں اور احتشام کا غرور اب ایک ہی چھت تلے ٹکرانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اگلی صبح حویلی کے باورچی خانے میں غیر معمولی چہل پہل تھی، کیونکہ ناشتے کی میز پر پورے خاندان کا اکٹھا ہونا لازمی تھا، اور عائزہ کے لیے یہ دن کا وہ وقت ہوتا تھا جب وہ اپنی شرارتوں کے جال بنتی تھی۔ وہ کچن میں چچی زبیدہ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے بہانے داخل ہوئی، جہاں کام والی ماسی خیرن آٹا گوندھ رہی تھی اور باورچی شیدا پراٹھے بیلنے میں مصروف تھا۔ عائزہ نے بڑے پیار سے ماسی خیرن کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، ماسی آج کیا خاص بن رہا ہے؟ لالا کے لیے تو… ماسی نے ہنس کر جواب دیا، بی بی جی چھوٹے صاحب کے لیے تو مکھن والے پراٹھے اور کڑک چائے بن رہی ہے، آج صاحب کا موڈ ذرا بھاری لگ رہا ہے۔ عائزہ نے موقع پا کر نمکدانی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور چچی کی نظر بچا کر احتشام کے لیے مختص خاص چینی کے برتن میں ڈھیر سارا نمک ملا دیا، اور پھر بڑے معصومانہ انداز میں باہر ڈائننگ ہال کی طرف نکل ہے، جہاں دادا جان اپنے مخصوص روبدار انداز میں اخبار پڑھ رہے تھے اور احتشام کی چھوٹی بہن مریم فون میں مگن تھی۔ احتشام سیڑھیاں اتر کر ہال میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر رات والی چرچراہٹ ابھی تک برقرار تھی۔ اس نے سب کو سلام کیا اور کرسی کھینچ کر عائزہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ مریم نے شرارت سے کہا، لالا سنا ہے کل کمرے میں کوئی طوفان آیا تھا، سگریٹ کے پیکٹ سمندر برد ہو گئے۔ احتشام نے عائزہ کو گھور کر دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، کچھ لوگ اپنی حد سے زیادہ اچھل رہے ہیں، ان کے پر کاٹنے کا وقت قریب ہے۔ عائزہ نے بڑے اطمینان سے ناشتہ کرنا شروع کیا اور بولی، مریم تم بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ صفائی تو نصف ایمان ہے، میں نے تو بس گھر کو پاک صاف کیا تھا۔ اسی دوران ماسی خیرن چائے کی پیالیاں لے کر آئیں اور احتشام کے سامنے اس کی پسندیدہ پیالی رکھی۔ احتشام نے ایک ہاتھ سے فائل کھولی اور دوسرے ہاتھ سے پیالی اٹھا کر ایک بھرپور سپ لیا، لیکن جیسی نمکین چائے اس کے حلق میں اتری اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہیں سب اگل دے، مگر دادا جان کے سامنے وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بمشکل وہ گھونٹ بھرا اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے میز کے نیچے اپنا بوٹ عائزہ کے پاؤں پر رکھ کر پوری طاقت سے دبا دیا۔ عائزہ کا رنگ ایک دم فک ہوا اور اس کے ہاتھ سے نوالا چھوٹتے چھوٹتے بچا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور مسکراتے ہوئے بولی، لالا کیا ہوا؟ چائے پسند نہیں آئی کیا؟ آج چائے کچھ زیادہ ہی خاص بنی ہے۔ احتشام نے دانت پیستے ہوئے میز کے نیچے دباؤ بڑھایا اور دھیمی آواز میں بولا، ہاں عائزہ اتنی خاص ہے کہ میرا دل کر رہا ہے تمہیں ابھی انعام دو۔ مریم نے ان دونوں کے بدلے میں تاثرات دیکھ کر شک سے پوچھا، لالا آپ کی آنکھوں میں پانی کیوں آ رہا ہے؟ کیا چائے بہت گرم ہے؟ احتشام نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا، نہیں مریم، بس آج چائے کا ذائقہ اتنا منفرد ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ دادا جان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر احتشام کو دیکھا اور کہا، بیٹا اگر کوئی بات ہے تو بتاؤ، آج تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ احتشام نے عائزہ کے پاؤں سے اپنا بوٹ نہیں ہٹایا اور جواب دیا، کوئی بات نہیں دادا جی، بس آج کل کام کا بہت زیادہ ہے اور اوپر سے گھر میں کوئی ٹڈیاں بہت زیادہ شور مچا رہی ہیں۔ عائزہ نے درد کی شدت کو چھپاتے ہوئے میز پر رکھے مکھن کی پلیٹ احتشام کی طرف بڑھائی اور بڑے پیار سے کہا، لالا آپ کو مکھن بہت پسند ہے، تھوڑا اور لے لیں تاکہ آپ کا مزاج ذرا نرم ہو۔ احتشام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ اس نمکین چائے کا بدلہ وہ بہت جلد لے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ماسی خیرن جب برتن سمیٹنے آئیں تو اس نے حیرت سے خالی پیالی کو دیکھا اور بڑبڑائی کہ اللہ جانے آج چھوٹے صاحب نے اتنی گرم چائے اتنے جلدی کیسے پی لی۔
عائزہ نے جب دیکھا کہ احتشام کا غصہ حد سے بڑھ رہا ہے تو اس نے اپنا پاؤں چھڑانے کی کوشش کی، مگر احتشام نے اسے جکڑے رکھا اور جب تک وہ خود کرسی سے نہیں اٹھا اس نے عائزہ کو ہلنے تک نہ دیا۔ جاتے جاتے احتشام نے عائزہ کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی کہ یہ نمک اب تمہاری زندگی میں بھی گھلے گا، تیار رہنا۔ عائزہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک لمبی سانس لی اور مریم سے بولی، دیکھو مریم، تمہارے بھائی کتنے شکر گزار ہیں کہ پیار سے پاؤں بھی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ یہ گھریلو جنگ اب مزید دلچسپ ہونے والی تھی کیونکہ پورے خاندان کے سامنے یہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے تھے۔ شام کے وقت حویلی کے وسیع و عریض مطالعہ کے کمرے میں فضا آج کچھ زیادہ ہی بوجھل اور پراسرار تھی۔ جہاں دادا جان اپنی مخصوص تابنوس کی کرسی پر بیٹھے تسبیح کے دانوں کو انگلیوں میں گھما رہے تھے اور ان کے سامنے احتشام کے والد جنید صاحب اور چچی زبیدہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ عائزہ جو کچن سے پھل لے کر اس کی طرف سے گزر رہی تھی تجسس کے مارے دروازے کے پاس ہی رک گئی۔ اسی اثنا میں احتشام بھی سیڑھیاں اتر کر وہاں پہنچا تو اسے دیکھ کر دادا جان نے روبدار آواز میں سب کو اندر بلانے کا اشارہ کیا۔ دادا جان نے گہری سانس لی اور اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے بولے، دیکھو جنید، میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ عائزہ ہماری جان ہے اور اس کے والدین کے جانے کے بعد میری یہ ذمہ داری ہے کہ اسے وہ مقام دوں جس کی وہ حقدار ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس گھر کی بیٹی کسی غیر کے گھر جائے یا ہماری جائیداد اور کاروبار کے حصے بکھرے ہوں۔ اس لیے میں نے طے کیا ہے کہ احتشام اور عائزہ کا نکاح اسی مہینے کر دیا جائے۔ یہ جملہ سنتے ہی جیسے کمرے میں موجود ہر شخص پر سکتہ طاری ہو گیا۔ عائزہ کے ہاتھ سے پھلوں کی پلیٹ چھٹتے چھٹتے بچی اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، جبکہ احتشام جب تک ایک میسج کی طرف متوجہ تھا ایک دم سیدھا ہوا اور بے یقینی سے دادا جان کی طرف دیکھ کر بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جی؟ میرا مطلب ہے آپ یہ سب اتنا جلدی؟ میرا اس ڈڈی کا نکاح یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم دونوں تو ایک دوسرے کو زہر لگتے ہیں۔ دادا جان نے اپنی چھڑی فرش پر ماری اور بلند آواز میں کہا، احتشام، اپنی زبان کو لگام دو۔ میں نے فیصلہ سنا ہے، تم سے مشورہ نہیں مانگا۔ عائزہ اس گھر کی بہو بنے گی اور یہی میری آخری بات ہے۔ احتشام کا غصہ اس کے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دیوار پر اتنے زور سے اپنا ہاتھ مارا کہ وہاں لگی پینٹنگ ہل گئی اور اس کے ہاتھ کی پوروں سے خون رسنے لگا۔ وہ دھاڑا، دادا جی، یہ سراسر زیادتی ہے۔ آپ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں، کوئی کٹ پتلی نہیں جسے آپ اپنی مرضی سے نچا سکیں۔ عائزہ نے کامتی ہوئی آواز میں مداخلت کرنے کی کوشش کی اور بولی، دادا جان پلیز میری بات سنیں، میں تو ابھی پڑھنا چاہتی ہوں اور لالا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، ہم کیسے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں جبکہ وہ عمر میں مجھ سے 10 سال بڑے ہیں۔ چچی زبیدہ نے آگے بڑھ کر عائزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے چپ کرانے کا اشارہ کیا، مگر احتشام تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے تایا جان کی طرف دیکھ کر کہا، پاپا آپ بھی خاموش ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ رشتہ ہم دونوں کے لیے قید خانہ ہوگا؟ میں اس لڑکی کے ساتھ 1 منٹ نہیں گزار سکتا جو میری عزت بھی نہیں کرتی ہے اور مجھے غصہ دلانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جنید صاحب نے دھیمی مگر 2 ٹوک آواز میں کہا، احتشام، دادا جان کا فیصلہ ہمارے خاندان کی روایت ہے اور تمہیں اسے ماننا ہی ہوگا۔ احتشام نے غصے سے کرسی کو ٹھوکر ماری اور عائزہ کی طرف دیکھ کر بولا، تم خوش تو بہت ہوگی نا کہ تم نے اپنی چالوں سے مجھے پھنسا لیا ہے، لیکن یاد رکھنا عائزہ خان، اگر یہ نکاح ہوا بھی تو تم اس گھر میں صرف ایک کاغذی بیوی بن کے رہو گی۔ تمہیں اس حویلی کے دروازے تو مل سکتے ہیں لیکن میرے دل کا ایک کونا بھی میسر نہیں ہوگا۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ سسکتے ہوئے بولی، لالا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں مر مٹ رہی ہوں آپ پر؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے بدتمیز اور مغرور انسان سے شادی کرنے کا۔ میں تو ابھی دادا جان سے کہتی ہوں کہ مجھے کہیں دور بھیج دیں، لیکن مجھے آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ دادا جان نے گرج کر کہا، بس بہت ہو گئی تم دونوں کی بکواس۔ احتشام، تم کل سے عائزہ کو اپنے ساتھ آفس لے کر جاؤ گے تاکہ وہ بھی کاروبار کے اتار چڑھاؤ کو سمجھے اور تم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے۔ اور جنید، تم نکاح کی تیاریاں شروع کرو، مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا۔
احتشام نے ایک آخری نظر نفرت سے عائزہ پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے اس کے پیروں کی دھمک بتا رہی تھی کہ وہ اس فیصلے کو اتنی آسانی سے ہضم نہیں کرنے والا۔ عائزہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو اچانک کسی کی نظر لگ گئی ہے اور اب وہ شخص کے حصار میں جانے والی ہے جس کا سایہ بھی اسے پسند نہیں تھا۔ حویلی کے در و دیوار آج پہلی بار اسے قید خانے کی مانند محسوس ہو رہے تھے، جہاں اس کی مرضی اور خوشی کا جنازہ اٹھا دیا گیا تھا، اور باہر کھڑی ماسی خیرن اور شیدہ باورچی میں اسے اچانک آنے والے طوفان پر کانا پھوسی کر رہے تھے کہ ابھی اس گھر میں امن کا دور ختم اور اصل جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ عائزہ نے اپنی آنسو بھری نظریں اٹھا کر دادا جان کی طرف دیکھا، جو ابھی تک اپنی بات پر قائم تھے، اور ان کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ اب یہ نکاح ہو کر ہی رہے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی کیوں نہ چکانی پڑے۔ دادا جان نے اپنی بہو کو فیصلہ سنا دیا تھا کہ جلد از جلد تیاریاں شروع ہو جائیں اور جمعے کو ان دونوں کا نکاح کروا دیا جائے گا۔ گھر میں مزید بدمزگی نہیں چلے گی۔ کل کو احتشام کی لگام ڈھیلی پڑ جائے، اسے وقت پر ہی کس دینا ضروری ہے۔ یوں جمعے کا دن بھی سر پر آن پہنچا اور زبیدہ بیگم نے تمام تیاریاں اپنے شوہر کے ہمراہ مکمل کر لی تھیں۔ حویلی کا مرکزی حال آج سفید گلابوں اور موتیا کی مہک سے مہک رہا تھا، لیکن اس خوشبو میں چھپی ہوئی گھٹن کا احساس صرف عائزہ اور احتشام کو ہی تھا۔ نکاح کی یہ تقریب اتنی اچانک اور سادہ رکھی گئی تھی کہ گھر کے در و دیوار بھی جیسے حیرت زدہ تھے۔ عائزہ جو کبھی پورے گھر کو اپنے کہکوں سے سر پر اٹھا لیتی تھی، آج ایک سرخ زرق برق جوڑے میں ملبوس صوفے پر ڈھیر بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر موجود بھاری دوپٹہ شاید اس کے دل پر موجود بوجھ سے کہیں ہلکا تھا۔ اس کی سہیلی مریم نے اس کا ہاتھ تھام کر سرگوشی کی کہ عائزہ دیکھو تو صحیح، لالا کتنے غصے میں ہے، کہیں وہ نکاح کے دوران ہی انکار نہ کر دیں۔ عائزہ نے کانپتے ہوئے لبوں سے جواب دیا کہ کاش وہ انکار کر دیں۔ مریم، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری سانسیں حلق میں اٹک گئی ہیں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جس سے میں بات کرتے ہوئے بھی کتراتی ہوں میرا شریک حیات بننے والا ہے۔ اسی دوران قاضی صاحب نے نکاح کے بول پڑھنا شروع کیے، اور جب احتشام کی باری آئی تو وہ سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس کسی بپھڑے ہوئے شیر کی طرح قاضی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں اور وہ رہ رہ کر اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ جب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ احتشام خان، کیا آپ کو عائزہ بی بی ولد مرحوم اسلم خان سے یہ نکاح قبول ہے، تو ایک لمحے کے لیے حال میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ احتشام نے اپنی گردن موڑ کر سامنے بیٹھی عائزہ کو دیکھا، جو نظریں جھکائے اپنے ناخنوں کو کرید رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ایسی تپش اور وحشت تھی جیسے وہ عائزہ کو ابھی کچا چبا جائے گی۔ اس نے گہری اور غسیلی سانس لی اور انتہائی کرخت آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ لفظ جیسے عائزہ کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بند کر اترے۔ اس نے ایک بار سر اٹھا کر احتشام کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف نفرت کا الاؤ روشن تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت احتشام کا قلم کاغذ پر اس زور سے چلا کہ جیسے وہ کاغذ کو پھاڑ ڈالنا چاہتا ہو۔ اس نے دستخط کر کے پین میز پر پٹکا اور کھڑے ہوتے ہی اپنے والد جنید صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، پاپا، اب تو آپ کی اور دادا جی کی انا کی تسکین ہو گئی ہوگی نا؟ اب میں یہاں سے جا سکتا ہوں؟ دادا جی نے اپنی گرجدار آواز میں ٹوکا کہ احتشام، ابھی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ احتشام نے تلخ ہنسی ہنستے ہوئے جواب دیا کہ داجی، اس کڑوے رشتے میں مٹھائی کا کیا کام؟ یہ تو سراسر زہر ہے جو آپ نے ہمیں پلا دیا ہے۔ خیر، اب یہ زہر مجھے ہی پینا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ عائزہ کے پاس اس وقت ماسی خیرن گلاس لے کر آئی تو احتشام نے اسے جھڑک دیا کہ ہٹو سامنے سے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ عائزہ جو اب تک ہمت باندھے بیٹھی تھی، احتشام کے اس رویے پر اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے مہنگے لباس پر گر گیا۔ مریم نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، عائزہ، ہمت نہ ہارو، لالا کا غصہ وقتی ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ عائزہ نے گلوگیر لہجے میں کہا، نہیں مریم، یہ غصہ نہیں ہے، یہ وہ نفرت ہے جو اب ساری زندگی میرے مقدر میں رہے گی۔ تم دیکھ نہیں رہی تھی وہ مجھے کیسے دیکھ رہے تھے، جیسے میں نے ان کی زندگی چھین لی ہو۔ تاجا نے آگے بڑھ کر عائزہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا پریشان نہ ہو، احتشام ذرا جذباتی ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر عائزہ جانتی تھی کہ یہ وقت اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا اس کے بڑے سمجھ رہے ہیں۔
اس کے لیے تو آج اس کی وہ ساری شرارتیں اور نٹکھٹ باتیں دفن ہو گئی تھیں جو اس کی پہچان تھیں۔ وہ جو ہر بات پر احتشام کو تنگ کرتی تھی، آج اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت بھی نہیں پا رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوا تو احتشام وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ کہیں دور جا کر اپنی گھٹن کم کرنا چاہتا تھا، جبکہ عائزہ کو خواتین کے درمیان بٹھا دیا گیا، جہاں ہر کوئی اسے خوش نصیب کہہ رہا تھا کہ اسے احتشام جیسا شوہر ملا ہے، مگر اس کے دل سے کوئی پوچھے کہ وہ اس وقت کتنے خوف میں مبتلا تھی۔ رات کی تنہائی اور احتشام کا سامنا کرنے کا خیال ہی اسے لرزا رہا تھا۔ ماسی خیرن اور شیدہ باورچی خاں کچن میں برتن سمیٹتے ہوئے آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ جوڑی تو آگ اور پانی جیسی ہے، پتہ نہیں نبھا کیسے ہوگا۔ شیدہ نے جواب دیا کہ ماسی یہ تو دادا جی کی ضد ہے، ورنہ چھوٹے صاحب تو کبھی راضی نہ ہوتے۔ دیکھ لینا آج رات اس حویلی میں سکون نہیں ہوگا۔ عائزہ ان کی باتیں سن کر مزید سہمی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ نکاح ایک ایسی جنگ کا آغاز ہے جس میں جیت کسی کی بھی ہو، ہار عائزہ کی ہی ہونی ہے۔ وہ بار بار اپنی نکاح کی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی جو اسے اب کسی زنجیر کی طرح محسوس ہو رہی تھی، جس نے اس کی آزادی اور اس کے بچپنے کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تھا۔ حویلی کا وسیع صحن رنگ برنگی روشنی اور مہندی کی دھیمی خوشبو سے بسا ہوا تھا، جہاں خاندان بھر کی عورتیں اور جوان لڑکیاں جمع تھیں اور ہر طرف کہکوں اور باتوں کا ایک شور برپا تھا۔ عائزہ جو کونے میں بچھے شاہانہ صوفے پر اب اکیلی ہی دلہن بنی بیٹھی تھی، اپنی کزنوں کی نرخے میں تھی جو اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس کی پھپھو زاد بہن سارا نے اس کے ہاتھ پر لگی گہری مہندی کو دیکھتے ہوئے چٹکی لی اور بولی، ہائے عائزہ، ذرا دیکھو تو مہندی کا رنگ کتنا چڑھا ہے۔ سنا ہے جتنا گہرا رنگ ہو شوہر اتنا ہی پیار کرنے والا ملتا ہے، اور تمہارے تو بھاگ ہی جا گئے جو تمہیں احتشام لالا جیسا ہینڈسم اور روبدار شوہر ملا ہے۔ عائزہ نے بھی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ سارا تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے کوئی لاٹری نکل آئی ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے غصے کے تیز ہیں۔ سارا نے ہنستے ہوئے اس کی بات کاٹی اور کہنے لگی، ارے پگلی، مردوں میں تھوڑا بہت روب تو جچتا ہے، اور پھر لالا کی شخصیت ہی ایسی ہے، جب وہ 3 پیس سوٹ پہن کر اپنی کالی گاڑی سے اترتے ہیں تو واللہ پورے شہر کی لڑکیاں انہیں دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ تم تو بس اب ان کے مزاج کو ٹھنڈا کرنا سیکھ لو۔ عائزہ نے سوچا کہ مزاج ٹھنڈا کرنا تو دور کی بات، وہ تو مجھے دیکھ کر ہی بھڑک اٹھتے ہیں۔ اسی دوران احتشام کی بہن مریم ایک پلیٹ میں مٹھائی لے کر آئی اور کہنے لگی، عائزہ بھابھی، اب تو آپ کو بھابھی کہنا پڑے گا۔ ویسے سچ کہوں تو آج لالا سفید کلو والے کرتے میں بالکل شہزادے لگ رہے تھے۔ میری سب سہیلیاں مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا تمہارے بھائی کا کوئی جڑواں بھائی بھی ہے۔ عائزہ نے ٹھنڈی آب بھری اور بولی، مریم، تمہاری سہیلیاں صرف باہر کا روپ دیکھ رہی ہیں، اندر کی سختی کا تو مجھے ہی اندازہ ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ابھی نکاح کے وقت ان کا چہرہ کیسا ہو رہا تھا، جیسے کسی نے انہیں زبردستی سولی پر چڑھا دیا ہو۔ مریم نے اسے دلاسا دیا اور بولی، ارے نہیں، وہ تو دادا جان کے فیصلے کی وجہ سے تھوڑے حیران تھے۔ تم دیکھنا جب وہ تمہیں اس روپ میں دیکھیں گے تو سب غصہ بھول جائیں گے۔ دوسری طرف خاندان کی دور پار کی کزنیں زویا اور ہانیہ آپس میں خسر پسر کر رہی تھیں، جو عائزہ کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ زویا کہہ رہی تھی کہ بھئی عائزہ تو واقعی قسمت والی ہے، یتیم ہونے کے باوجود دادا جان نے اسے گھر کے سب سے بڑے وارث کی بیوی بنا دی، ورنہ آج کل کے دور میں کون ایسا کرتا ہے۔ ہانیہ نے تائید کی اور بولی، ہاں، اور احتشام بھائی کی تو کیا ہی بات ہے، جتنا ان کا نام ہے اتنی ان کی شرافت کے چرچے ہیں، بس ذرا مزاج کے اکھر ہیں، لیکن ایسے مرد ہی تو بیویوں کے وفادار ہوتے ہیں۔ عائزہ ان کی باتیں سن کر دل ہی دل میں کڑ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ لوگ صرف ظاہری چکا چوند دیکھ رہے ہیں، کوئی اس کے دل کا حال نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کتنے بڑے امتحان سے گزر رہی ہے۔ چاچی زبیدہ نے آ کر اسے پیار کیا اور کہنے لگی، عائزہ بیٹا، اداس کیوں ہو؟ دیکھو سب کتنے خوش ہیں، تمہارے تایا جان تو بھولے نہیں سما رہے کہ اب تم ہمیشہ ہمارے سامنے رہو گی۔ عائزہ نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، چاچی جان، میں بس تھوڑی ڈری ہوئی ہوں، پتہ نہیں میں اس نئے رشتے کو سنبھال پاؤں گی یا نہیں۔ چاچی نے ہنس کر کہا، کیوں نہیں سنبھال پاؤ گی تم تو بچپن سے اسی گھر میں پلی بڑی ہو اور احتشام کوئی غیر تھوڑی ہے، بس ذرا تم اپنی شرارتیں کم کرنا اور اس کے آرام کا خیال رکھنا۔ وہ کام کی وجہ سے تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران باہر مردانے میں ڈھولک کی تھاپ سنائی دی تو لڑکیاں شور مچاتی ہوئی وہاں بھاگی کہ اب دولہا بھائی کو اندر لایا جائے گا۔
عائزہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی ہے۔ مریم نے اسے چھیڑا اور بولی، لو بھابھی صاحبہ، اب آپ کے سرتاج تشریف لا رہے ہیں، ذرا گھونگھٹ ٹھیک کر لیں، کہیں لالا پہلی نظر میں ہی بے ہوش نہ ہو جائے۔ عائزہ نے اسے آنکھیں دکھائیں اور بولی، مریم تم بھی بس کر دو، میرا تو دم نکل رہا ہے اور تم لوگوں کو مذاق سوچ رہا ہے۔ لیکن سب لڑکیاں اس کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئیں اور اسے احتشام کے نام کے گانے سنا سنا کر تنگ کرنے لگیں۔ پورے حال میں شادی کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ پھولوں کی سجاوٹ، روشنیوں کی جلملاہٹ اور خاندان کی عورتوں کی خوشیاں ایک طرف تھیں اور دوسری طرف عائزہ کی خاموشی تھی جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے سون دوپٹے کے پہلو کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ کیا وہ واقعی اس حویلی کی ملکہ بن جائے گی یا پھر احتشام کی نفرت اسے ہمیشہ کے لیے مرجھا دے گی۔ لڑکیاں ایک دوسرے کو اشارے کر کے احتشام کی تعریفیں کر رہی تھیں اور عائزہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ کاش یہ رات یہیں تھم جائے اور اسے اس کھٹور انسان کا سامنا نہ کرنا پڑے جب اس کا مجازی خدا بن چکا تھا۔ رات کے پچھلے پہر حویلی کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھیں، مگر احتشام خان کے کمرے میں موجود بھاری فانوس کی روشنی اب بھی گلاب کے پھولوں سے سجے بیڈ اور کمرے کے کونے کونے کو منور کر رہی تھی۔ عائزہ بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی اپنے بھاری سرخ دوپٹے کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی۔ اس کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی نبض کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور احتشام کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دروازے کو لاک کیا تو اس دستک کی آواز نے عائزہ کے وجود میں ایک تھر تھراہٹ پیدا کر دی۔ احتشام نے کسی جلاد کی طرح اپنی شیروانی کے بٹن کھولنا شروع کیا اور قدم با قدم 20 سالہ عائزہ کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو عائزہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے صوفے پر اپنی شیروانی پھینکتے ہوئے گہری سانس لی اور عائزہ کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر بھاری آواز میں بولا، تو عائزہ بیگم، آخر کار آپ نے اس حویلی کی ملکہ بننے کا خواب پورا کر ہی لیا نا؟ لیکن کیا آپ نے یہ سوچا تھا کہ اس خواب کی تعبیر اتنی کڑوی بھی ہو سکتی ہے؟ عائزہ نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ تھوڑا پیچھے کیا اور سسکتے ہوئے بولی، لالا خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، یہ تو دادا جان کا فیصلہ تھا اور میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے۔ احتشام نے ایک جاندار کہکا لگایا اور بیڈ پر اس کے اتنا قریب بیٹھ گیا کہ عائزہ کو اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو بے حال کرنے لگی۔ اس نے عائزہ کا ٹھوری سے رخ اپنی طرف موڑا اور شرارت بھرے لہجے میں کہا، عزت کرتی ہوں؟ وہ جو میرے سگریٹ بہائے تھے وہ عزت تھی یا وہ جو میری چائے میں نمک ڈالا تھا وہ محبت تھی؟ دیکھو عائزہ، اب تو میری قید میں ہو اور اس کمرے سے باہر تمہاری کوئی داد فریاد نہیں سنی جائے گی۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے تو احتشام نے اپنی انگلی سے وہ آنسو صاف کیا اور اس کا لہجہ اچانک بدلا۔ اب اس میں وہ پرانی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی بے صبری اور شوخی جھلک رہی تھی۔ اس نے عائزہ کے کان کے قریب جھک کر دھیمی آواز میں کہا، ویسے ماننا پڑے گا اس لال جوڑے میں تم ٹڈی نہیں بلکہ کوئی پری لگ رہی ہو، لیکن میری دشمنی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تم رونا بند کرو ورنہ میرا ارادہ بدل سکتا ہے۔ عائزہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ مجھے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ کیا میں آپ کو اتنی ہی بری لگتی ہوں؟ احتشام نے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹا اور مسکراتے ہوئے بولا، بری تو تم اتنی ہو کہ میرا جی چاہتا ہے تمہیں ابھی اٹھا کر باتھ روم میں لے جاؤں اور جیسے تم نے میری سگریٹ فلش کیے تھے ویسے ہی تمہیں بھی کر دوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ اتنی خوبصورت بیوی کو ضائع کرنا گھاٹے کا سودا ہوگا، اس لیے میری بات کان کھول کر سن لو۔ اب شرافت سے ادھر میرے آگے لیٹو اور یہ رونا دھونا بند کرو، ورنہ اگر میں اپنے اصل روپ میں آ گیا تو تم کہو گی کہ جہنم اس کمرے سے بہتر تھی۔ عائزہ نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، کیا آپ سچ مچ مجھے جہنم میں بھیج دیں گے؟ احتشام نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اس کے چہرے کے قریب آ کر بولا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو ہاں، کیونکہ اب تم میری ہو اور میری مرضی کے بغیر تم سانس بھی نہیں لے سکتی۔ چلو اب جلدی سے بھاری زیور اتارو اس سے پہلے کہ میری برداشت ختم ہو جائے۔ عائزہ کو اس کے لہجے میں چھپی تپش اور بے صبری کا احساس ہوا تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ اس نے دبی آواز میں کہا، آپ تھوڑا دور ہو کر بیٹھے، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ احتشام نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ اب تو تمہیں اس گھٹن کی عادت ڈالنی پڑے گی مسز احتشام خان،
کیونکہ اب سے تمہاری ہر صبح اور ہر رات میری حصار میں گزرے گی۔ اور ہاں، وہ جو تم نے کہا تھا نا کہ سگریٹ پینے والے جہنم میں جاتے ہیں، تو یاد رکھنا اب اسی جہنم کی ملکہ تم خود ہو۔ اس نے عائزہ کا ہاتھ چوما اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے ایک بار پھر دھمکی دی کہ اگر اب ایک بھی آنسو گرا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم تایا جان کی بیٹی ہو۔ میں صرف یہ یاد رکھوں گا کہ تم میری وہ مجرم ہو جس نے میرا سکون لوٹا ہے۔ اب تم خود ہی بتاؤ، صلح کرنی ہے یا مزید ڈرنا ہے؟ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں موجود اپنی محبت کا پہلا عکس دیکھا تو اس کا ڈر دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس سخت لہجے کے پیچھے ایک ایسا مرد چھپا ہے جو اسے کھونے سے ڈرتا ہے۔ احتشام نے اسے زبردستی لیٹنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے برابر میں تکیہ رکھتے ہوئے بولا، شرافت سے باہوں میں آ جاؤ ورنہ سچی مچی جہنم کی سیر کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کی لائٹ مدھم کر دی اور عائزہ نے محسوس کیا کہ رات اس کی زندگی کی سب سے پرسکون اور سب سے عجیب رات بننے جا رہی ہے، جہاں دھمکیوں میں بھی ایک کہیں چاہت چھپی ہوتی تھی۔ اور احتشام کی بے صبری اسے جتا رہی تھی کہ وہ اس نکاح سے کتنا خوش ہے، اگرچہ وہ اس کا اعتراف اپنی زبان سے نہیں کر رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کی اوٹ سے چھن کر جب کمرے میں داخل ہوئی تو عائزہ کی آنکھ کھلی اور اس نے محسوس کیا کہ وہ اب بھی احتشام کے مضبوط حصار میں قید ہے۔ رات بھر کی تھکن اور اس نئے رشتے کی بوجھ نے اسے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ احتشام جو پہلے ہی جاگ چکا تھا بڑے سکون سے اس کے معصوم چہرے کو تک رہا تھا۔ جیسے عائزہ نے تھوڑی جنبش کی اس نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی اور دبی آواز میں بولا، کیا ارادہ ہے مسز احتشام خان؟ اتنی جلدی اپنی قید سے فرار ہونے کا؟ عائزہ نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کسمساتے ہوئے بولی، لالا پلیز چھوڑے نا، صبح ہو گئی ہے، سب باہر ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے اور چچی جان کیا سوچیں گی کہ میں ابھی تک سو رہی ہوں؟ احتشام نے ایک شوق کہکا لگایا اور اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو ہٹاتے ہوئے بولا، چچی جان کو معلوم ہے کہ ان کا بیٹا کتنا ضدی ہے اور اب تو میری قانونی ملکیت ہو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور خبردار جو مجھے دوبارہ لالا کہا، اب میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی بڑا بھائی نہیں۔ عائزہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور شرارت سے بولی، اچھا تو پھر کیا کہوں آپ کو، مغرور خان یا خڑوس بزنس مین؟ احتشام نے اس کی ناک مروڑی اور بولا، جو دل کرے کہو، لیکن اس میں تھوڑی محبت بھی ہونی چاہیے ورنہ جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ عائزہ نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور بولی، اچھا بابا اب چھوڑے، مجھے شاور لینا ہے، بہت دیر ہو رہی ہے۔ احتشام نے اسے چھوڑنے کی بجائے شرارت سے کہا کہ اکیلے کیوں، میں بھی تو جاگ رہا ہوں، چلو ساتھ میں ہی تازہ دم ہوتے ہیں۔ عائزہ کا چہرہ ایک دم ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا اور اس نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا اور بولی، توبہ ہے، آپ کتنے بے شرم ہو گئے، ایک رات میں ہی بدل گئے۔ احتشام نے تکیہ پکڑ کر ایک طرف پھینکا اور بیڈ سے اترتے اس کا ہاتھ تھاما اور زبردستی باتھ روم کی طرف لے جانے لگا۔ عائزہ شور مچاتی رہی کہ لالا چھوڑے پلیز، کوئی سن لے گا، مگر احتشام کہاں سننے والا تھا۔ اس نے اسے شاور کے نیچے کھڑا کر کے پانی کھول دیا۔ ٹھنڈے پانی کی بوندیں جب ان دونوں پر گریں تو عائزہ کی چیخ نکل گئی اور احتشام کے سینے سے لگ گئی۔ احتشام نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، کیا بولو، کیسا لگ رہا ہے جہنم کا سفر؟ عائزہ نے اس کے گیلے بالوں کو پیچھے کرتے غصے سے کہا، آپ بہت برے ہیں، میرا پورا جوڑا خراب کر دیا اور اب میں باہر کیسے جاؤں گی؟ احتشام نے اس کے بھیگے ہوئے گال چومے اور بولا، تم ایسی بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل کسی جل پڑی جیسی، اور رہی بات باہر جانے کی تو میرے پاس تمہارے لیے بہت سے نئے کپڑے ہیں۔ عائزہ نے اسے دھکا دیا اور ہنستے ہوئے صابن کی جھاگ اس کے چہرے پر لگا دی اور بولی، یہ لے اپنا انعام، اب آرام سے منہ دھوئیں، میں جا رہی ہوں۔ احتشام نے اسے دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ پھرتی سے باہر بھاگی اور تولیے میں خود کو لپیٹ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ احتشام بھی ہنستا ہوا باہر آیا اور بالوں سے پانی چھٹکے ہوئے بولا، عائزہ زندگی میں پہلی بار مجھے یہ کمرہ اپنا لگ رہا ہے، ورنہ یہاں صرف فائلیں اور تنہائی تھی۔ عائزہ نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور نرمی سے بولی، اور مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا ہے کہ یہ خڑوس انسان اندر سے کتنا موم ہے۔ احتشام اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولا، یہ موم صرف تمہارے لیے ہے، باقی دنیا کے لیے تو میں وہی پرانا احتشام خان ہوں۔ عائزہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی بات کریں گے جیسے آج کر رہے ہیں۔ احتشام نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، وعدہ رہا، مگر شرط یہ ہے کہ تم میری سگریٹ دوبارہ نہیں بہاؤ گی۔
عائزہ نے کھلکھلا کر جواب دیا کہ وہ تو میں پکا کروں گی، کیونکہ آپ کی صحت کا ٹھیکہ اب میرے پاس ہے۔ دونوں کی خوبصورت نوک جھونک اور محبت بڑی باتیں کمرے کی فضا کو مہکا رہی تھیں۔ عائزہ کو اب اس نئے رشتے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک نئی اور حسین زندگی کا آغاز کر چکی ہے، جہاں شرارتیں بھی تھیں اور بے پناہ چاہت بھی۔ احتشام نے اسے تیار ہونے کا کہہ کر خود الماری سے اس کے لیے خوبصورت لباس نکالا اور بولا، آج تم یہ پہنو گی، میری پسند کا۔ عائزہ نے مسکرا کر لباس تھام لیا اور سوچا کہ واقعی دادا جان کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ اس حویلی کی صبح آج کتنی روشن اور پر امید لگ رہی تھی، جیسے پرانے گلے شکوے سب رات کے اندھیرے میں بہہ گئے ہوں، اور اب صرف ایک دوسرے کا ساتھ ہی سب کچھ ہو۔ حویلی کے پروکار ناشتے کی میز پر جب دادا جان نے اپنا بھاری لہجہ گونجایا تو سب کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ انہوں نے احتشام کی طرف دیکھے بغیر بڑے سکون سے کہا کہ احتشام، آج سے عائزہ تمہارے ساتھ آفس جائے گی، اسے خاندانی کاروبار کے طور طریقے سیکھنے ہیں، آخر اسے بھی تو کل کو یہ سب سنبھالنا ہے۔ احتشام نے حیرت سے اپنا چمچ پلیٹ میں پٹکا اور بولا، لیکن دادا جی، عائزہ اور بزنس، یہ تو فائلیں دیکھ کر ہی سر درد کی شکایت کرنے لگتی ہیں، اور میرا آفس کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے جہاں یہ اپنی شرارتیں جاری رکھیں۔ دادا جان نے اخبار کی اوٹ سے اسے گھورا اور دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ یہ میرا حکم ہے، اور عائزہ بیٹی تم تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے الگ کیبن بنوا دیا ہے۔ عائزہ نے میز کے نیچے سے احتشام کو انگوٹھا دکھایا اور معصومیت سے بولی، جی دادا جان، میں بالکل تیار ہوں، ویسے بھی خان صاحب اکیلے بور ہو جاتے ہوں گے، میں ان کا دل بہلاؤں گی۔ احتشام نے ایک لمبی سردار بھری اور بڑبڑایا کہ میرا دل نہیں تو میرا سکون برباد کرو گے۔ جب وہ دونوں آفس پہنچے تو احتشام نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا اور عائزہ کو سخت ہدایات دیتے ہوئے بولا، دیکھو عائزہ، یہاں تم میری بیوی نہیں بلکہ ایک ٹرینی ہو، میرے کام میں مخل مت ہونا اور خاموشی سے وہ فائلیں پڑھو جو میں نے تمہاری میز پر رکھی ہیں۔ عائزہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھمائیں اور کرسی پر گھومتے ہوئے بولی، یہ فائلیں تو اتنی بورنگ ہیں، ان میں صرف نمبر لکھے ہیں، کیا ہم یہاں لوڈو نہیں کھیل سکتے؟ احتشام نے غصے سے اسے دیکھا تو وہ فوراً فائل میں منہ چھپا گئی، لیکن آدھے گھنٹے بعد ہی اس کی شرارتیں شروع ہو گئیں۔ اس نے آفس کے پین کو بلا کر اسے چپکے سے کہا کہ صاحب کے لیے ایسی کافی بنا کر لاؤ جس میں چینی کی جگہ تھوڑا سا نمک ہو، اور جب کافی آئی تو احتشام نے گھونٹ بھرتے بورا مگ واپس رکھ دیا اور عائزہ کی طرف دیکھ کر چلایا، عائزہ، یہ تمہاری حرکت ہے نا؟ عائزہ نے بڑے معصومانہ انداز میں اپنی کرسی اس کے قریب کی اور بولی، خان صاحب آپ بہت سست لگ رہے تھے، میں نے سوچا ذرا آپ کا بلڈ پریشر ہائی کر دوں تاکہ آپ کام جلدی ختم کر سکیں۔ احتشام نے سر پکڑ لی اور بولا، خدا کے لیے مجھے کام کرنے دو، ایک اہم میٹنگ ہے میری۔ تھوڑی دیر بعد جب غیر ملکی وفد آفس آیا اور کانفرنس روم میں سنجیدہ گفتگو چل رہی تھی، عائزہ نے چپکے سے احتشام کے لیپ ٹاپ کی سکرین پر ایک کارٹون والا وال پیپر لگا دیا جس میں گدھا سوٹ پہنے بیٹھا تھا۔ جیسے احتشام نے پریزنٹیشن کے لیے لیپ ٹاپ کھولا تو سامنے وہ تصویر دیکھ کر سب کلائنٹس ہنسنے لگے۔ احتشام کا چہرہ غصے سے تنتما اٹھا، لیکن اسے سب کے سامنے ضبط کرنا پڑا۔ میٹنگ ختم ہوتی ہی اس نے عائزہ کو بازو سے پکڑا اور اپنے کیبن میں لا کر بولا، تم چاہتی کیا ہو عائزہ؟ کیا میری عزت کا جنازہ نکالنا تمہارا مشن ہے؟ عائزہ نے اس کی قمیض کا بٹن ٹھیک کرتے ہوئے پیار سے کہا، لالا، آپ ہر وقت اتنے سنجیدہ رہتے ہیں کہ آپ کے ماتحت آپ سے ڈرتے ہیں، میں تو بس ماحول کو تھوڑا ہلکا کر رہی تھی، اور دیکھیں وہ گھوڑے کتنا خوش ہو گئے ہیں۔ احتشام نے اسے گھورا، مگر اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر اس کا غصہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ عائزہ کی ان بے تکی باتوں شرارتوں کی وجہ سے اس کی بورنگ آفس میں ایک زندگی سی آ گئی ہے۔ دوپہر کے کھانے پر جب عائزہ نے گھر سے لایا ہوا پراٹھا اور اچار اس کے سامنے رکھا تو احتشام نے منہ بناتے ہوئے کہا کہ یہاں لوگ پیزا اور سینڈوچ کھاتے ہیں، عائزہ یہ کیا دیسی پن ہے؟ عائزہ نے زبردستی ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالا اور بولی، لالا، پیزا سے پیٹ بھرتا ہے، روح نہیں، اور آپ کی روح کو اس وقت گھر کے کھانے کی ضرورت ہے۔ احتشام نے نوالا چباتے ہوئے محسوس کیا کہ عائزہ کے ساتھ وقت کیسے پر لگا کر اڑ رہا ہے۔ اسے دھیرے دھیرے اس کی موجودگی کی عادت ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ جب وہ ایک گھنٹے کے لیے کسی فائل کو لینے دوسرے کمرے میں گئی تو احتشام بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ آئی کیوں نہیں۔ عائزہ نے واپس آ کر پوچھا، کیا ہوا لالا، مجھے یاد کر رہے تھے کیا؟ احتشام نے فائل میں سر کو ساتتے ہوئے جھوٹ بولا کہ بالکل نہیں، میں تو سوچ رہا تھا کہ تمہارے بغیر یہاں کتنا سکون ہے۔
آئزہ نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی کہ جھوٹ بولنا آپ کو بالکل نہیں آتا۔ لالا، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ کو میری ٹٹر کی عادت ہو گئی ہے۔ احتشام نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دل میں تسلیم کیا کہ دادا جان کا مقصد پورا ہو رہا ہے اور وہ دونوں اب صرف ایک چھت کے نیچے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دلوں کے قریب آ رہے تھے۔ آئزہ کی مداخلت نے اس کی مشینی طرز زندگی میں جذبات کے رنگ بھر دیے تھے، اور اب اسے آئزہ کے بغیر آفس کا وہ عالیشان کمرہ بالکل خالی اور بے رونق لگنے لگا تھا۔ شام کو جب وہ دونوں گھر واپس جا رہے تھے تو احتشام نے گاڑی چلاتے ہوئے آئزہ کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ کل سے تم میرے کیبن میں ہی بیٹھو گی، اعلیٰ کیبن کی ضرورت نہیں ہے۔ آئزہ نے کھلکھلا کر جواب دیا کہ کیوں لالا، آپ کیا مجھ پر نظر رکھنی ہے یا میری شرارتوں کے بغیر آپ کا کام نہیں چلتا؟ احتشام نے صرف مسکرا کر اسے دیکھا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ شرارتی ٹڈی نے اس کے دل کے بند دروازے کھول دیے ہیں۔ آئزہ کے بعد اب حویلی میں مریم کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور چاروں طرف مہمانوں کی گہما گہمی تھی، لیکن خوشیوں کے لمحوں میں اچانک ایک تلخی اس وقت پیدا ہوئی جب مریم کی ساس بیگم بیلا اپنی چند قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مریم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مریم اس وقت تیار ہو کر بیٹھی تھی اور آئزہ اس کے ساتھ موجود تھی۔ بیگم بیلا نے مریم کے گلے میں موجود سونے کے سیٹ کو حقارت سے دیکھا اور اپنی ساتھ کھڑی بہن سے بلند آواز میں کہنے لگی کہ بہن دیکھو تو صحیح، ہم نے کتنے ارمانوں سے اس گھر کا رشتہ مانگا تھا کہ بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، لیکن یہاں تو ناک ہی کٹ گئی۔ جتنا زیور مریم کو پہنایا گیا ہے اس سے زیادہ تو ہمارے گھر کی نوکرانیاں پہن لیتی ہیں۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا چہرہ اتر گیا۔ آئزہ جو قریب ہی کھڑی تھی یہ سب سن کر تلملا اٹھی۔ اسے مریم کی خاموشی اور ساس کی زبان درازی برداشت نہ ہوئی۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور بڑے ہی پراعتماد لہجے میں بولی، خالہ جان لگتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ جو زیور مریم نے پہنا ہے یہ تو صرف دادا جان کی طرف سے ایک چھوٹی سی نشانی ہے، اصل زیور تو ابھی پہنانا باقی ہے۔ بیگم بیلا نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، اچھا تو وہ اصل زیور کہاں ہے؟ آئزہ نے مسکرا کر مریم کا ہاتھ تھاما اور اسے دلاسا دیتے کہا، مریم تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ لالا نے تمہارے لیے جو خاص تحفہ بنوایا تھا وہ تو میرے پاس ہے۔ آئزہ فوراً اپنے کمرے میں گئی اور اپنا وہ بھاری سونے اور ہیروں کا سیٹ جو اسے مہر میں ملا تھا اور جو اس کی ساس کی نشانی تھا نکال لائی۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ تمام قیمتی گہنے مریم کو پہنانے شروع کر دیے۔ مریم نے گھبرا کر سرگوشی کی کہ عائزہ بھابھی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تو خاندانی نشانی ہے اور لالا نے آپ کو مہر میں دیا تھا، میں یہ نہیں لے سکتی۔ عائزہ نے اس کے کان میں دھیمی آواز میں کہا کہ مریم اس وقت تمہاری عزت اور اس گھر کی علاج کا سوال ہے، یہ سونے کے ٹکڑے تمہارے آنسوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں، تم چپ کر کے پہنو۔ عائزہ نے بڑی عقل مندی سے بات کو گھماتے ہوئے بیگم بیلا سے کہا، خالہ جان دراصل احتشام خان چاہتے تھے کہ مریم کی رخصتی کے وقت سرپرائز دیا جائے، لیکن آپ کی بے صبری دیکھ کر میں نے سوچا ابھی دکھا دوں۔ آپ بتائیے کہ آپ بھی ہماری مریم کسی ملکہ سے کم لگ رہی ہے؟ بیگم بیلا گہنوں کی چمک دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور ان کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ وہ جھنیپ کر بولی، ارے نہیں بیٹا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ اسی دوران احتشام کمرے کے دروازے پر کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے عائزہ کی ایک ایک بات سنی تھی اور اسے معلوم تھا کہ عائزہ نے کس طرح اپنی سب سے قیمتی متاع مریم کی خاطر قربان کر دی۔ احتشام جو ہمیشہ عائزہ کو صرف ایک شرارتی اور لاپرواہ لڑکی سمجھتا تھا، آج پہلی بار اس کے اندر چھپی ایک عظیم اور حساس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ جب مہمان کمرے سے چلے گئے تو احتشام اندر داخل ہوا۔ عائزہ نے اسے دیکھا تو تھوڑا گھبرا گئی اور بولی، خان صاحب آپ یہاں؟ وہ میں بس مریم کی تھوڑی مدد کر رہی تھی۔ احتشام نے عائزہ کے قریب آ کر اس کے خالی گلے اور خالی ہاتھوں کو دیکھا اور بہت ہی نرم لہجے میں بولا، عائزہ تم نے آج جو کیا ہے اس کا صلہ میں شاید کبھی نہ دے سکوں۔ تم نے صرف مریم کا سر بلند نہیں کیا بلکہ میری نظروں میں اپنی قدر 1000 گنا بڑھا دی ہے۔ عائزہ نے نظریں جھکا کر کہا، مریم میری بہن ہے اور اس گھر کی عزت کے لیے اگر مجھے سب کچھ بھی دینا پڑتا تو میں پیچھے نہ ہٹتی۔ احتشام نے اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ تپش نہیں تھی بلکہ ایک بے پناہ عقیدت تھی۔ اس نے کہا کہ عائزہ لوگ کہتے تھے کہ تم یتیم ہو، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ اس گھر کی سب سے بڑی وارث تم ہی ہو، کیونکہ تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ عائزہ نے شرارت سے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے کہا، اچھا
تو اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ ٹڈی کتنی کام کی ہے؟ احتشام نے ہنس کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، ہاں، تم ٹڈی نہیں ہو، تم اس گھر کی برکت ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے گہنے میں تمہیں اس سے بھی بہتر بنوا کر دوں گا۔ عائزہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ مجھے گہنوں کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا یہ لہجہ میرے لیے سب سے بڑا زیور ہے۔ احتشام نے اس کے ماتھے پر پیار دیا اور مریم سے مخاطب ہو کر کہا، مریم، تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی بھابھی ملی ہے۔ مریم نے روتے ہوئے عائزہ کو گلے لگا لیا اور پورے کمرے میں ایک ایسی اپنائیت چھا گئی جس کا تصور بھی اس نکاح سے پہلے ممکن نہ تھا۔ احتشام اب عائزہ کو ایک نئے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ وہ نٹ کھٹ لڑکی اب اسے ایک مخلص جیون ساتھی لگنے لگی تھی، جس نے خاموشی سے اس کے خاندان کی لاج رکھ لی تھی۔ یہ دن احتشام اور عائزہ کے رشتے میں ایک سنگ میل ثابت ہوا، جہاں نفرت کی آخری دیوار بھی گر گئی تھی اور محبت نے اپنے پاؤں جمانے شروع کر دیے تھے۔ حویلی میں ابھی مریم کی شادی کی تھکن اتری بھی نہ تھی کہ فضاؤں میں ایک بار پھر سازشوں کا زہر گھلنے لگا تھا۔ احتشام کی پرانی بزنس پارٹنر اور اس کے کالج کی دوست تانیہ، جو ہمیشہ سے احتشام کو اپنی دسترس میں دیکھنا چاہتی تھی، عائزہ اور احتشام کی بڑھتی ہوئی قربت دیکھ کر جل بھن کر رہ گئی تھی۔ اس نے ایک نہایت گھٹیا منصوبہ تیار کیا اور ایک دوپہر جب عائزہ اپنے کالج کے ایک پرانے ہم جماعت اور کزن سے ایک کیفے میں محض خاندانی مسئلے پر مشورے کرنے گئی تو تانیہ نے دور سے ان کی ایسی تصاویر لیں جو دیکھنے میں غلط فہمی پیدا کر رہی تھی۔ اگلی صبح کو جب احتشام آفس میں آیا تو تانیہ اس کے کیبن میں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے بڑی ہمدردی کا ناٹک کرتے ہوئے وہ تصاویر احتشام کے سامنے میز پر بکھیر دی اور زہریلے لہجے میں بولی کہ احتشام، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان گھریلو اور معصوم صورت لڑکیوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے۔ دیکھو ذرا، تمہاری پیاری عائزہ وہاں کیفے میں کس طرح غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ کیا یہی تمہاری خاندانی عزت ہے؟ احتشام نے جب ان تصاویر کو دیکھا تو اس کے دماغ میں خون اتر آیا۔ اس کا قدیم غرور اور مردانہ انا جو عائزہ کی محبت میں دب گئی تھی ایک دم سے جاگ اٹھی۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکلا اور طوفانی رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے حویلی پہنچا۔ عائزہ اس وقت اپنے کمرے میں چائے بنوا کر لائی تھی اور جیسے ہی احتشام کمرے میں داخل ہوا، عائزہ نے مسکرا کر کہا، آج آپ اتنا جلدی کیسے آئے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کی پسندیدہ الائچی والی چائے منگوائی ہے۔ آج تو آپ کی پسند ہی میری پسند بن گئی ہے۔ احتشام نے جھٹکے سے چائے کی ٹرے کو ہاتھ مارا اور وہ تمام برتن فرش پر کرچی کرچی ہو گئے۔ عائزہ اچھل کر پیچھے ہٹی اور خوفزدہ آواز میں بولی، یہ کیا کیا آپ نے؟ کیا ہوا ہے؟ احتشام نے وہ تصاویر اس کے منہ پر ماری اور دھاڑ کر بولا، یہ کیا ہے؟ عائزہ خان، کیا میں نے تمہیں اس لیے آزادی دی تھی کہ تم باہر جا کر غیر مردوں کے ساتھ گلچھڑے اڑاؤ اور میری پیٹھ میں چھڑا گھونپو؟ عائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصاویر اٹھائی اور حیرت سے بولی، لالا، یہ تو میرے ماموزاد کزن ہیں، ہم صرف ایک ضروری بات کر رہے تھے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، خدا کے لیے میری بات تو سنیں۔ احتشام نے اس کا بازو اتنی زور سے مروڑا کہ اس کی سسکیاں نکل گئیں۔ اس نے نفرت سے کہا، بس کر دو اپنی یہ جھوٹی کہانیاں، مجھے تانیہ نے سب سچ بتا دیا ہے کہ تم کس طرح اس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں کبھی کسی کی وفادار نہیں ہو سکتی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم اسی لائق ہو کہ تمہیں بندشوں میں رکھا جائے۔ عائزہ روتے اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور بولی، لالا، تانیہ آپ کو اکسا رہی ہے، وہ ہم دونوں کو الگ کرنا چاہتی ہے، آپ مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہے؟ احتشام نے اسے ٹھوکر مار کر پیچھے ہٹایا اور غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بھروسہ؟ بھروسہ تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ اب تم اس کمرے میں رہنے کے لائق نہیں ہو، نکل جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی۔ عائزہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور بولی، لالا، باہر بارش ہو رہی ہے اور رات کا وقت ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ احتشام نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر راہداری میں نکال دیا اور زور سے دروازہ بند کر لیا۔ عائزہ بند دروازے پر ہاتھ مارتی رہی اور پکارتی رہی کہ لالا، ایک بار میری بات سن لیں، میں بے قصور ہوں۔ لیکن اندر سے صرف احتشام کی چیزیں توڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تانیہ جو سیڑھیوں کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ عائزہ نے اسے دیکھ کر کہا، تانیہ، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے خستہ بستہ گھر اجاڑ دیا۔ تانیہ نے قریب آ کر سرگوشی کی کہ عائزہ بی بی، احتشام صرف میرا ہے اور تم جیسے کچرے کی جگہ ساری شان گھر میں نہیں بلکہ اس سرد راہداری میں ہی ہے۔ عائزہ سسکیاں لیتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چلی گئی، جہاں موسلادھار بارش اس کے آنسوؤں کو چھپا رہی تھی۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ احتشام جو کل تک اس کے ماتھے پر پیار دے رہا تھا آج اسے ایک پل میں پرایا کر گیا۔ احتشام کمرے کے اندر صوفے پر سر گرائے بیٹھا تھا۔ اس کا دل جل رہا تھا، مگر اس کا غرور اسے حقیقت دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ بار بار وہی تصاویر دیکھتا اور اس کا غصہ سوا ہو جاتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ عائزہ نے اس کی محبت کا مذاق اڑایا ہے، جبکہ باہر بارش میں بھیگتی عائزہ کی طبیعت بگڑنے لگی تھی، مگر اس کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس مرد کا پیار ایک جھوٹی تصویر کی تاب نہ لا سکا، اس کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی۔ حویلی کی وہ رات خاموش مگر چیختی ہوئی تھی، جہاں ایک طرف سازش جیت گئی تھی اور دوسری طرف ایک معصوم رشتہ بکھر کر رہ گیا تھا۔ ماسی خیرے نے دور سے یہ سب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ بیچاری بچی پر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، مگر احتشام کے غصے کے سامنے کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ عائزہ کے حق میں بول سکے۔ رات کی اس موسلا دھار بارش نے حویلی کے در و دیوار کو ایک عجیب سی خاموشی میں لپیٹ دیا تھا، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک اربناک داستان جنم لے رہی تھی۔ عائزہ جو ساری رات حویلی کے پچھلے دالان میں بارش اور اپنے آنسوؤں کے بیچ بھیگتی رہی تھی، صبح ہونے تک نڈھال ہو کر فرش پر گر چکی تھی۔ اس کا پورا وجود تپ رہا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ جب ماسی خیرے نے اسے اس حال میں دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بھاگتی ہوئی احتشام کے کمرے کی طرف گئی اور زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے چلانے لگی کہ چھوٹے صاحب جلدی باہر آئیں، عائزہ بی بی تو مر رہی ہیں، ان کا جسم تو آپ کی طرح جل رہا ہے۔ احتشام جو رات بھر اسی کشمکش میں جاگ رہا تھا کہ اس نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط، فوراً باہر نکلا اور جب اس نے عائزہ کو سفید فرش پر بے سود پڑے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے جھپٹ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور تڑپ کر بولا، عائزہ ہوش کرو، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو، میں تو صرف غصے میں تھا، تم نے خود کو اس حال میں کیوں کر لیا۔ اسے کمرے میں لایا اور ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ انہیں شدید نمونیا اور ذہنی صدمہ پہنچا ہے، اگر ہوش نہ آیا تو حالت بگڑ سکتی ہے۔ اسی دوران احتشام کی تایا جان یعنی جنید صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی تصاویر تھیں جو تانیہ نے احتشام کو دی تھیں۔ انہوں نے وہ تصاویر احتشام کے سامنے میز پر پٹکیں اور گرج کے بولے، احتشام تمہیں شرم آنی چاہیے، جس لڑکے کے ساتھ تم نے عائزہ پر الزام لگایا وہ اس کا کزن حاشر ہے، اور کل وہ مجھ سے ملنے آیا تھا کیونکہ عائزہ چاہتی تھی کہ حاشر اپنی بہن کا رشتہ تمہارے چھوٹے بھائی کے لیے بھیجے۔ یہ سب ایک سرپرائز تھا جو یہ بچی تمہارے لیے تیار کر رہی تھی، اور تم نے اسے باہر نکال دیا۔ احتشام کا چہرہ ندامت سے سیاہ پڑ گیا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل عائزہ کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھام کر زاروں کے تار رونے لگا۔ وہ بار بار اس کے ہاتھ چومتا اور کہتا کہ عائزہ مجھے معاف کر دو، میں کتنا اندھا ہو گیا تھا کہ تمہاری پاکیزگی پر شک کر بیٹھا، میں تمہارا مجرم ہوں، عائزہ پلیز ایک بار آنکھیں کھول کر مجھے ڈانٹ لو، مجھے ٹڈی کہہ دو۔ لیکن خاموش نہ رہا۔ ساری رات وہ اس کے سرہانے بیٹھا رہا، کبھی اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا تو کبھی اس کے ہاتھ سہلاتا۔ صبح کے قریب جب عائزہ نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے احتشام کو روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پایا۔ عائزہ نے کمزور آواز میں کہا کہ اب بھی مجھے جہنم میں بھیجنا ہے۔ احتشام نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور گلگی لہجے میں بولا، نہیں عائزہ، اب اگر کوئی جہنم میں جائے گا تو وہ میں ہوں، میں نے تم پر شک کیا، مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ عائزہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، آپ بہت اکڑ ہیں لالا، لیکن دل کے برے نہیں ہیں۔ کچھ دن بعد جب عائزہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی اور گھر میں دوبارہ وہی رونق لوٹ آئی تو ایک شام وہ دوبارہ اسی باتھ روم کے پاس کھڑی تھی جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ کا ایک پیکٹ تھا جو اس نے احتشام کے دراز سے نکالا تھا۔ جیسے اسے کموڈ میں ڈالنے لگی، احتشام نے پیچھے سے آ کر اسے کمر سے پکڑ لیا اور شرارت سے بولا، اب کیا ارادہ ہے مسز احتشام خان؟ کیا دوبارہ میری سگریٹ شہید کرنے لگی ہو؟ عائزہ نے گردن گھما کر اسے دیکھا اور نٹکھٹ انداز میں بولی، ہاں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر جلدی جہنم میں جائے۔ احتشام نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت محبت سے کہا کہ عائزہ اب سگریٹ تو کیا، میں تو خود تمہاری محبت کی آگ میں جلنے کو تیار ہوں۔ مجھے کسی نشے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہاری شرارتیں ہی میرا سب سے بڑا سکون ہے۔ عائزہ نے شرما کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور دبی آواز میں کہا کہ آپ بہت بدل گئے ہیں۔ احتشام نے ہنس کر کہا کہ جب بیوی اتنی پیاری اور ضدی ہو تو اچھوں کے دماغ ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ دونوں کی وہی پرانی نوک جھونک اب ایک گہری محبت میں بدل چکی تھی۔
حویلی کے وہ در و دیوار جو کبھی دشمنی کے گواہ تھے اب ایک ایسی داستان کے گواہ بن گئے تھے جہاں ایک مغرور بزنس مین ایک نٹکھٹ لڑکی کے عشق میں مکمل طور پر ہار چکا تھا اور عائزہ نے اپنی محبت اور سچائی سے اس کے دل کی سلطنت فتح کر لی تھی۔ اب وہاں نہ کوئی تھانیاں تھی اور نہ کوئی شک، بس ایک اٹوٹ بندھن تھا جو تا قیامت رہنے کے لیے بنا تھا۔